بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ میری شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا مگر ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی تھی، لہٰذا مجھے جو کوئی بھی کسی علاج کے بارے میں بتاتا میں اس پر عمل کر لیتی تھی۔ ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ ایک عورت کے پاس ایک ایسی دوائی ملتی ہے جس کو کھاتے ہی بچے پیدا ہونے لگتے ہیں، اس لیے میں فوراً اس عورت کے پاس پہنچ گئی اور اس سے دوائی لے کر کھانا شروع کر دی۔ پھر مجھے دوائی کھاتے ہوئے چند ہفتے ہوئے تھے کہ میں ایک صبح اٹھی تو میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ میرے بستر پر تو بچے ہی بچے۔ میرا نام بشرا ہے اور میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا اپنا کاروبار تھا اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، چونکہ میرے شوہر کے والدین فوت ہو چکے تھے، جبکہ بہن بھائی شادی کے بعد الگ ہو چکے تھے، اس لیے ہم الگ گھر میں رہتے تھے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میرا شوہر صبح سویرے کام پر نکل جاتا تھا اور شام کے وقت ہی واپس آتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ بھی اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ کاش ہمارا کوئی بچہ ہوتا۔ جب میں گھر آتا تو اسے دیکھ کر میری تھکن اتر جاتی۔ شادی کے شروع میں میرے شوہر کو بچے نہ ہونے پر کوئی خاص فکر نہیں پڑا، مگر جوں ہماری شادی کو زیادہ سال ہوتے گئے میرا شوہر بھی اس کمی کو محسوس کرنے لگا۔ اگرچہ اس نے مجھے اولاد نہ ہونے پر کبھی تانا نہیں مارا، مگر میں جانتی تھی کہ اگر ہماری اولاد نہیں ہوئی تو میرا شوہر ایک دن مجھ سے تھک جائے گا۔ یوں تو ہم نے کئی ڈاکٹروں سے اس سلسلے میں بات کی تھی اور انہوں نے ہمیں کئی علاج بھی بتائے تھے، مگر اس کے باوجود ابھی تک ہمارے بچے نہیں ہو رہے تھے۔ اس لیے میں ڈاکٹری علاج سے تھک گئی، کیونکہ روز کی گولیوں نے تو میرے جسم کو سست اور بیمار کر دیا تھا۔ اس لیے میں کسی دیسی نسخے کی تلاش میں تھی۔ میں اپنے جاننے والوں سے کہتی تھی کہ اگر ایسا کوئی طریقہ یا علاج ہو تو مجھے ضرور بتانا، کیونکہ دیسی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اب تک میں بچوں کے اتنے طریقے آزما چکی تھی کہ اب تو میرا دل خراب ہونے لگا تھا، لیکن اس کے باوجود میں چاہتی تھی کہ جلدی سے میرے بچے ہو جائیں اور میرا گھر بچوں کی آواز سے بھر جائے۔ جب کبھی میری دیورانیاں میرے گھر آتی اور ان کے بچے گھر میں آ کر شرارتیں کرتے تو میں انہیں حسرت سے دیکھا کرتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کبھی میرے بھی بچے ہوں گے اور اسی طرح گھر میں شرارتیں کریں گے۔ میں جانتی تھی کہ اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، کبھی تو ہمارے بھی بچے ہوں گے۔ کبھی کبھی مجھے صبر آ جاتا تھا، جب کبھی صبح سویرے ہم دونوں میاں بیوی اکیلے ناشتہ کر رہے ہوتے، مجھے یہ کمی شدت سے محسوس ہونے لگتی اور میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں چل پڑتی۔ پھر ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ ایک عورت کے پاس ایسی دوائی ملتی ہے جس کو کھاتے ہی بچے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ سن کر میں پوری امید ہو گئی۔ میں نے فوراً اس عورت کا پتہ لگا لیا اور اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں وہاں پہنچی تو میری ملاقات ایک 60 سالہ عورت سے ہوئی جس کی صحت بہت اچھی تھی، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں کسی زمانے میں بڑی مشہور دائی تھی، مگر پھر میں نے یہ کام چھوڑ دیا کیونکہ اب میرے بچے مجھے یہ کام نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں صرف دیسی دوائیں بنا کر ثواب کماتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب بتایا اور میرے حالات جاننے کے بعد وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، یہ تو کوئی عرصہ ہی نہیں، کیونکہ میری دوائی سے تو ان عورتوں کے بھی بچے ہو گئے جن کی شادی کو 20 سال ہو چکے تھے۔ اس کا یہ دعویٰ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور مجھے لگا کہ اب میں بالکل صحیح جگہ پہنچی ہوں، یہاں یقیناً میرا کام ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر اتنی خوش ہوئی کہ فوراً پرس سے پیسے نکال کر دینے چاہے، مگر دیکھ کر وہ پتک کر دور ہوئی اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی، بیٹی یہ کام میں پیسوں کے لیے ہرگز نہیں کرتی، میں تو یہ کام ثواب سمجھ کر کرتی ہوں، اس لیے پیسے دے کر مجھے گناہگار مت کرو۔ انشاءاللہ جب تمہاری اولاد ہوگی تب تم مجھے اپنی خوشی سے جو کچھ دینا چاہو گی میں وہ لے لوں گی، مگر ابھی مجھے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس عورت کی ایسی باتیں سن کر تو میرا دل کیا کہ میں اس کے پیر پکڑ لوں، کیونکہ اب تک میں جتنے لوگوں کے پاس گئی تھی ان سب نے خود سے پیسے مانگے تھے، مگر اللہ کی اس نیک بندی نے مجھ سے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر میرا تو اس عورت پر یقین بڑھ گیا۔ وہ عورت میرے سامنے ہی دوائی بنانے لگی۔ اس نے کچھ سوکھی جڑی بوٹیاں اکٹھی کی اور میرے سامنے بیٹھ کر پیسنے لگی۔ اسی دوران وہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹی میری اس دوائی سے تو ایسی عورتوں کی بھی اولاد ہوئی ہے جو بالکل مایوس ہو چکی تھیں، بلکہ میری دوائی سے ان کے صبح شام بچے پیدا ہونے لگے۔
یہ بات اس عورت نے مذاق کے طور پر کہی تھی، مگر میں ہنس ہنس کر پاگل ہونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی ایسی دوائی چاہیے جس سے میرے بہت سارے بچے ہو جائیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ اتنے بچوں کو سنبھال لوگی؟ میں نے اسے بتایا کہ ہمیں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، اس لیے میں بچوں کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لوں گی۔ جب تک وہ دوائی بناتی رہی میں اسے اپنے گھر کے بارے میں بتاتی رہی۔ اس نے دوائی تیار کر لی تو کہنے لگی کہ اس کو صبح شام دودھ کے ساتھ کھا لینا، اس سے بہت جلد تم امید سے ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر میں نے اس عورت کو بہت ساری دعائیں دی اور واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے دوائی کھانا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنے لگی تاکہ میں ایک صحت مند بچے کو جنم دوں۔ یہ دیکھ کر میرا شوہر اکثر ہنس دیتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ تم بالکل پاگل ہوتی جا رہی ہو، اس سے پہلے بھی تو تم نے اتنے لوگوں کا علاج کیا ہے، بھلا اس عورت کی دوائی میں ایسا کیا خاص ہے؟ یہ سن کر میں نے اسے بتایا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس عورت کی دی ہوئی دوائی میں کیا بات خاص ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اس دوائی کو کھاتے ہوئے مجھے اچھا لگ رہا ہے اور میرے اندر جیسے یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ میں جلد ماں بن جاؤں گی۔ یہ سن کر میرا شوہر مجھے اپنے قریب کر لیتا تھا اور پیار کر کے کہتا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر ہمارے بچے ہو گئے تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ چاہوں گا۔ میں یہ سن کر خوش ہو جاتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ تھا۔ مجھے بس یہی چاہیے تھا، اس لیے تو میں اب ہر وقت خوش رہنے لگی۔ شوہر کے باہر جاتے ہی میں تیار کام کر کے لیٹ جاتی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگتی تھی۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے واقعی وہاں میرا بچہ موجود ہو۔ میں اکثر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی تھی اور یہ سب دیکھ کر میرا شوہر مسکرا دیتا تھا۔ وہ مجھے پیار کرتے ہوئے کہتا کہ تم تو بالکل دیوانی ہوتی جا رہی ہو، مجھے تو لگتا ہے کہ تم سپنے میں بھی بچے کو ہی دیکھتی ہوگی۔ یہ سن کر میں بھی مسکرا دیتی تھی کیونکہ آج کل میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ مجھے آج کل ہر جگہ بچے ہی بچے نظر آ رہے تھے۔ شاید یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ میں نے اس بات کو اپنے ذہن پر بہت زیادہ سوار کر لیا، لیکن جو بھی تھا اس کی وجہ سے میں بہت پرسکون تھی۔ پھر مجھے دوائی کھاتے ہوئے چند ہفتے ہوئے تھے کہ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے مجھے ایسی خوشخبری سنا دی جسے سن کر میں پاگلوں کی طرح ناچنے لگی، کیونکہ اس خوشی کی خبر کے لیے تو میرے کان ترس گئے تھے۔ یہ خبر سن کر میرا شوہر بھی کافی دیر تک ہکا بکا رہ گیا کیونکہ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس دن ہم یہ خوشخبری سن کر گھر آئے تو ہم دونوں ہی سجدے میں گر گئے کیونکہ ہمیں اولاد جیسی نعمت کے لیے بہت ترسنا پڑا تھا۔ خیر، اس خوشخبری کے بعد میرے شوہر نے مجھے بستر پر بٹھا دیا اور کہا کہ بچہ ہونے تک تم نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ سن کر میں بھی مسکرا دی۔ میرا شوہر بہت خوش لگ رہا تھا اور اس کی یہ خوشی مجھے سکون دے رہی تھی۔ اب رات دن میں بستر پر آرام کرتی اور بچے کے آنے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے اور میری ڈیلیوری کے دن قریب آنے لگے۔ پھر ایک صبح میں اٹھی تو میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ میرے بستر پر تو بچے ہی بچے پڑے ہوئے تھے اور میں کبھی ایک بچے کو اٹھاتی اور کبھی دوسرے بچے کو اٹھا کر پیار کرتی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں اتنے سارے بچوں کو کیسے سنبھالوں گی۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور جاگنے پر مجھے اپنے خواب پر ہنسی آنے لگی۔ پھر کچھ دنوں بعد اللہ نے میری سن لی اور میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور میں اس عورت کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر اس کا شکریہ ادا کرنے چلی گئی۔